الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الرسل معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور آپ کے پروردگار نے حکم کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ معزز سامعین کرام، قرآن کریم اللہ جل شانہ کا کلام ہے اور اس کی بشان کریمی ہے کہ وہ عطا فرماتا ہے، شان ربوبیت ہے۔ اور یہاں بھی ابتداً جو حصہ ہے وقضى ربک کہ کس کا حکم، کس کی مرضی ہے، ربوں کا جو تمہارا پروردگار۔ یہ شان ربوبیت ہے کہ ہر محتاج کی ضرورت وہ پوری فرماتا ہے، ہر ایک کی احتیاج پوری ہوتی ہے، یہ اس کی عطا ہے اور اس کی شان ہے۔ یہ جو بنیادی حصہ ایمان سے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ وحدہ لا شریک، یہ بنیاد ہے ایمان کی۔ آپ دنیا جہان کے اسلوب اختیار کرتے رہیں، دنیا جہان کے جو جنہیں بہترین طرز حیات ہے یا بہترین انداز گفتگو ہے یا بہترین نیت کے پہلو گردانا جائے، دنیاوی حصوں میں کسی حصے تک کی رسائی اس کا کوئی حاصل نہیں جب تک کہ یہ بنیاد حاصل نہ ہو۔ اس لیے کہ جب اللہ پر ایمان نہیں ہوگا تو نہ کوئی اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہوگا اور نہ اسے اس حصوں کا یقین ہوگا کہ روز محشر میں نے اس کا حساب کتاب دینا۔ جب وہ اللہ کے لیے عمل نہیں کر رہا ہوگا تو اس کے عمل کے محرک میں کوئی نہ کوئی پہلو ایسا ہوگا جسے میں یا آپ نہیں جانتے یا جسے اعلان نہیں کیا گیا، لیکن کوئی نہ کوئی پہلو ایسا ہوگا، اور جو پہلو بھی ہوگا وہ اس فانی جہان سے متعلقہ ہوگا، اس کا تعلق اخروی یا ابدل آباد حصوں سے نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہ ظاہری پہلوؤں میں کوئی عمل بہتر نظر آ رہا ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو اس کا حصہ آخرت میں نہیں، اس کے عمل کے مطابقت اسے اس کا اجر میسر آ جائے گا، اس کا جواب اسے مل جائے گا۔ اگر وہ ذات یا اپنی نام شہرت کسی پہلو سے بھی کوئی عمل کر رہا ہے تو جو اس کا افزانہ ہے وہ اسے یہیں برابر کر دیا جائے گا، اسے مل جائے گا، اس کا آخرت میں حصہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا آخرت پر ایمان نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کریم کا حکم مان کر نہیں کر رہا، اس لیے نہیں کہ وہ اپنے آپ کو مخلوق سمجھ کر نہیں کر رہا، اس لیے نہیں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کی جو عطا یا اس کا وجود یا دی گئی قوت ہے وہ اسے ذاتی حیثیت میں لے رہا ہے۔ تو جب وہ سارے معاملے کو ذاتی حیثیت میں لے گا تو پھر نتائج بھی اسی پہلو سے مرتب ہوں گے۔ اور فرمایا آپ کو پروردگار نے حکم کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اللہ تعبدوا الا ایہ، کسی اور کی کوئی عبادت نہ کرے، یہ بڑی بنیادی حیثیت ہے۔ اور لفظ عبادت پر جب معزز سامعین کرام بحث کریں گے تو توقع رکھتے ہوئے کوئی عمل کسی کی نسبت کرنا، یا یہ توقع ہو کہ اس سے بھلائی ملے گی یا یہ خدشہ ہو کہ مجھے نقصان ہو، تو جب ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ عبادات جو طے ہیں، جو فرائض ہے، سنت ہے، نوافل ہیں، مستحبات ہیں، یہ ساری ایک بحث یا ایک تقسیم ضرور ہے کہ جس پر سمجھتے ہوئے اپنی ضرورت اور اپنے موقع اور حکم کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم انہی معاملات یا زندگی یا خواہشات کو مخلوق سے منسوب کرتی ہیں اور اس پہلو سے کسی کے ساتھ وابستگی اختیار کرتی ہیں کہ اگر اس سے میرا تعلق ہوا تو مجھے فائدہ ہوگا اور اگر اس سے میرا تعلق نہ ہوا تو میرے نقصان کا سبب ہوگا، تو وہ اعمال جنہیں ظاہری طور پر عبادت نہیں کہا جا رہا ہوتا لیکن امید مخلوق سے وابستہ کر لی جاتی ہے،
وہ جو امید کی وابستگی ہے ان اعمال کو عبادت کی نسبت دیتی ہے، اور پھر جب اس حصے پر تحقیق کرو گے یا اس حصے کی باریکی پر جاؤ گے تو یہ کوئی نہ کوئی تند، کوئی نہ کوئی تار اس آگ کی بن جائے گی جو شرک کہلائے گی، اور خفی صحیح لیکن یہ کوئی نہ کوئی حصہ یا تار آگ کی ایسی بن جائے گی کہ جو شرک کے پہلوؤں میں سے ہوگی۔ تو جب مخلوق کی نسبت اپنے اعمال دیکھتے ہیں تو سبب کی نسبت دیکھنا اور بات ہے اور کل کی نسبت دیکھنا اور بات، لیکن جب ہم اپنے کمزوریوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم سبب سے بڑھ گئے ہوتے ہیں، ہم توقعات وابستہ کر چکے ہیں، اور جب بات توکل علی اللہ کی آتی ہے تو وہ پھر معاملہ دوسرا ہے۔ تو جب آپ اللہ سے وہ وابستگی یا وہ یقین یا وہ اصول کمزور کرتے جا رہے ہیں تو مخلوق سے وہ بڑھنا شروع ہو جائے۔ تو جو بنیاد ہے اس پختگی کی وہ نور ایمان ہے، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی عبادت خالص نصیب ہوگی، اور عبادت خالص ہو ہی تب سکتی ہے، عبادت کے معانوں کو پہنچ ہی تب سکتی ہے کہ جب وہ اصول اور ضابطے اختیار کیے جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں، رہنمائی فرمائی ہے، اور ایسی تصحیح فرمائی اپنے سامنے کہ اجماع ایک ایک پہلو کے آج ہم تک پہنچانے کا سبب ہے۔ اور جتنی تقسیم ہے، جتنی ہماری سوچوں کی تقسیم ہے، جتنی ہمارے ارادوں میں تقسیم ہے، جتنی ہماری خواہشات کی تقسیم ہے، کوئی ایک پہلو معاشرے میں کسی ایک نقطے پر اجماع ہمیں نظر نہیں آتا، اور تکلیف دہ صورتحال یہ ہے کہ اس میں ہمارے عقائد یا ہمارے مذہبی پہلوؤں کا دخل بھی اس درجے تک آ گیا ہے کہ وہ پہلو جو بہتر اور بہترین کی گفتگو تھی ہم نے اسے بھی صحیح اور غلط تک پہنچا دیا اور اس میں شدت لے آئے۔ کیوں یہ معاملات پیش آتے ہیں؟ اس لیے یہ معاملات پیش آتے ہیں کہ جب یہ بنیاد سے بندہ کمزور ہوتا ہے کہ وحدانیت باری تعالیٰ، چونکہ کوئی معاملہ بھی جو پیش آئے گا اسے دیکھا جائے گا کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، لیکن جب یہاں کمزوری آئے گی تو کیا ہوگا؟ تکبر پیدا ہوگا، اور تکبر کیسے لے ڈوبے گا کہ وہ تمام معاملات کو ذات کی طرف لے آئے گا، حالانکہ اصل حصہ ذات باری تعالیٰ ہے، لیکن اصل سے ہٹے گا تو پھر ذات کی طرف آئے گا، اور ذات کا تکبر جو ہے یہ یقینی بات ہے کہ وہ نقصان بھی دیتا ہے اور ڈبونے کا سبب بھی بنتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے جو ارشاد فرمایا کہ اس کے سوا کوئی اور ایسا نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے، جیسے قرآن کریم میں قل هو اللہ احد۔ جب بات واحد ترجمے آتی ہے تو اکرم التفاسیر میں حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ احد کا جو مفہوم ہے یہ واحد میں منتقل نہیں ہوتا، چونکہ واحد کو پھر تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور احد وہ حصہ ہوتا ہے جو غیر منقسم ہوتا ہے۔ آپ کسی ایک انگلی کی بات کرتے ہیں تو اسے آپ کہتے ہیں یہ واحد ہے، اس انگلی کے دو حصے کر دیں، اسے توڑ دیں، کاٹ دیں تو پھر کیا کہیں گے؟ اس کے دو حصے ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ احد وہ اکائی ہوتی ہے کہ جو غیر منقسم ہوتی ہے، کسی پہلو سے اس میں تقسیم نہیں ہو سکتی۔ تو جب ہم اللہ کریم کی ذات کو مانتے ہیں تو ساتھ دخل دیتے ہیں اوروں کا، تو شرک پھر اور کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق جب ارشاد فرمائی تو اہل مکہ میں بہت بڑی جو تعداد تھی مشرکین کی، وہ اللہ کو مانتے تھے، بیت اللہ شریف کا بیت اللہ شریف ہونا مانتے تھے، ساتھ شرک کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، ہر ایک نے اپنی اپنی مرضی کے بت تراش رکھے تھے، سفر و حضر کا الگ ہے، ضروریات کا الگ ہے، خواہشات کا الگ ہے، تو بے شمار اور حصے ساتھ کیا کہ یہ وہ ہیں جو ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے، یہ وہ ہیں جو ہمارے سفارشی ہوں گے، یہ وہ ہیں کہ یہ خوش ہوئے تو ہماری ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ اور جب بندہ بنیاد سے ہٹ جاتا ہے تو کس قدر یا کس درجے کا اندھا پن اس پر وارد ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے تراش رہے ہو جس بت کو، اس سے توقعات استوار کر رہے ہو، تو یہ تو ضروری بات نہیں ہے کہ ہر تراشا گیا بت پہلی تراش کے ساتھ درست ہو، کتنے پتھر ٹوٹ جاتے ہوں گے، کتنی لکڑ جو ہے وہ تراشتے خراب ہو جاتی ہوگی۔ تو وہ جسے تم تراشتے ہوئے
اپنی ایک ذرہ پر اس کے حصے اور بکھرے ہو جاتے ہیں، پھر نیا پتھر اٹھا کر لاتے ہو کہ نہیں وہ تراش خراب ہو گئی، نئی تراش کروں گا۔ جو تراش تو رہا ہے اس سے تو توقعات وابستہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نور ایمان نہ ہو تو پھر اندھا پن ہوتا ہے، اور اندھا پن بڑھتا جائے تو کتنی بڑی بدبختی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز، اور یہ بدبخت انہیں قرآن فرماتا یہ اندھے، یہ بہرے ہیں۔ تو کس درجے کی جہالت، کس درجے کی بدبختی پیدا ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت پتھر کو جو مل رہی ہے وہ درود پڑھ رہا ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود عالی مس کر رہا ہے وہ کنکر درود پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ کیسے بدبخت ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مکلف مخلوق ہے، وہ پتھر مکلف نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اوت پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، میں اوت سے پیار کرتا ہوں۔ وہ پہاڑ ہے ہمارے نزدیک بے جان ہے، لیکن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، اس نے پیدا فرمایا، اس کے حکم کے تابع ہے، لیکن مکلف نہیں ہے۔ تو جب بات مکلف کی آئے گی تو مکلف کا اپنا فیصلہ کیا ہے، وہ کس راہ کا انتخاب کرتا ہے، تو اس کا وہ انتخاب جو ہے وہ بنیاد بنتی ہے، اور پھر اس پر باقی چیزیں جو ہیں ان کا تب جا کر اس بنیاد پر انحصار بنتا ہے۔ تو اللہ کریم نے کسی کو پابند نہیں فرمایا۔ اگر وہ پابند فرماتا تو جو سجدہ نہیں کرے گا وہ خوراک نہیں کھا سکے گا، جو سجدہ نہیں کرے گا وہ سانس نہیں لے سکے گا، جو سجدہ نہیں کرے گا وہ بیٹھا ہے تو اٹھ نہیں سکے گا، اٹھا ہے تو بیٹھ نہیں سکے گا، لیٹا ہے تو اٹھ نہیں سکے گا، اٹھا ہے تو لیٹ نہیں سکے گا، سویا ہے تو سو نہیں سکے گا، سو گیا ہے تو جاگ نہیں سکے گا۔ تو یہ وہ عوامل ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ساری اللہ کی عطا ہے۔ اگر وہ ایک سانس یا ایک لقمے پر پابند کر دیتا تو کون ہے جو رکوع سجود نہ کرتا؟ لیکن اس نے مکلف پیدا فرمایا ہے، اس نے مکلف مخلوق کو یہ فیصلہ دیا، اختیار دیا ہے کہ کس راہ کا تو انتخاب کرتا ہے۔ جب وہ انتخاب کرتا ہے تو جو بنیادی حصہ اس کی ضرورت کا ہے کہ اسے شعور چاہیے، اسے اتنا عقل چاہیے، اتنی استعداد چاہیے کہ وہ سمجھ سکے، حکم کو اختیار کر سکے اور مانے فیصلے کے ساتھ ذاتی۔ تو وجودی استعداد، شعوری استعداد اس نے تخلیقی طور پر عطا فرمائی، اور وہ حصے جو خلق کی حدود سے باہر ہیں ان کے لیے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ کلام ذاتی عطا فرما، اس محتاج کی ایک ایک ضرورت پوری فرمائی۔ ربوں کا تمہارا پروردگار جو تمہاری ضروریات پوری فرما رہا ہے۔ اب یہاں جب بات آتی ہے دوسرے پہلو میں کہ عبادت، اور اس کے بعد بات آتی ہے وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو۔ دنیا کی زندگی میں جو اللہ کریم نے کسی کا دنیا میں آنے کا جو سبب ہے وہ اس کے ماں باپ کو بنا ہے۔ بقائے انسانی کے لیے مرد اور خاتون یہ دو اکائیاں ہیں انسان کی، انسانیت کی، جہاں سے بقائے انسانی یا تسلسل جو نسل انسانی کا وہ چل رہا ہے۔ اور یہ ایسا تسلسل ہے کہ ایک دفعہ وہ جو لڑکھڑا کر چل رہا ہوتا ہے دوسرے حصے میں وہی لڑکھڑا کر چل رہا ہوتا ہے، اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے وہ سہارا بن رہا ہوتا ہے، پھر اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے وہ کچھ نہیں جانتا، پھر وہ جانتا ہے، جانتے ہوئے پھر وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ پھر کچھ نہیں جانتا۔ تو یہ وہ حصے ہیں کہ دنیا میں تمہارے لانے کا، تمہارے پہنچنے کا، دنیا میں تمہاری پیدائش کا جو بنیادی سبب ہے وہ ماں باپ ہیں۔ تو جہاں شان ربوبیت کا اظہار فرمایا جا رہا ہے کہ اس بات کو سمجھو کہ ہر شے تمہیں اللہ عطا فرما رہے ہیں، اس کی ہی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو نہ ملا۔ دوسرے درجے میں جو تمہاری تخلیق ہے، جو تمہیں اللہ کریم نے سبب جو تمہیں عطا فرمایا وہ تمہارے ماں باپ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ کیا احسان کرو؟ جو ہماری بالعموم زندگی کے احسانات ہیں کہ کسی کی معاونت کو ہم وہ احسان سمجھتے ہیں کہ جسے دین کے معنوں میں دیا جاتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی، کیا وہ احسان ہے؟
یہ وہ احسان ہے کہ جس میں نہاں خانہ دل تک پاکیزگی ہو۔ اب نہاں خانہ دل تک پاکیزگی درجہ احسان کی نسبت سے دیکھو تو اس حضوری کے تحت نصیب ہوگی کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں، میں اپنے اللہ کو دیکھتا ہوں، اس درجے کا نہیں ہوں تو میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اس پاکیزگی، اس کے ساتھ اخلاص ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے اسے دیکھو، اور پھر دیکھو ماں باپ کی نسبت جو دیکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی پیار سے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے، اللہ اسے ایک مقبول حج جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنا مقام ہے ماں باپ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایک دن میں کئی بار دیکھے، آپ نے فرمایا وہ پاک ذات ہے، وہ عطا فرمانے والی ہے کہ وہ اتنی ہی دفعہ اسے یہ اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے۔ لیکن اس احسان کو جو نسبت والدین کی طرف ہے، اس احسان کو اس احسان کی حصوں میں دیکھو کہ جو اخلاص کے معنی میں آتا ہے، تو پھر یہ جو احسان ہے، یہ جو خدمت ہے، یہ جو تابعداری ہے، یہ جو لحاظ ہے، یہ اس نزاکت کے ساتھ کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو شان ربوبیت، تم محتاج ہو، تیری احتیاج میں دنیا کا ایک بڑا سبب جو دنیا میں لانے کا ہے اس نے عطا فرمایا تمہیں ماں باپ کی صورت میں، تو ان کا ادب کرو، ان کا لحاظ کرو۔ فرمایا حسن سلوک کرو۔ اب حسن سلوک میں آپ غور فرمائیں کہ جو عمر بڑھتی ہے اور ضعیفی آتی ہے، ہم قاصر ہوتے ہیں اس معاملے کو سمجھنے کے کہ ہم ہر معاملہ ماں باپ کے پاس لے کر جاتے ہیں، ہر سوال کا جواب وہ دے رہے ہوتے ہیں، ہر بات پر حتمی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو ضعیفی ہے وہاں پہنچتے ہوئے وہ پھر واپس بچپنا لوٹنا شروع ہو جاتا ہے، جانتے ہوئے انجان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بچوں کی طرح ضد شروع ہو جاتی ہے۔ بات کی سمجھ اور اس کے جو واقعاتی حالات ہیں اس سے واقف ہوتے ہوئے پھر ایسے لگتا ہے جیسے ناواقفیت ہے۔ اس وقت جسے اللہ نے قوت دی ہے وہ کس انداز سے پیش آ رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ تو معصوم تھا، بچہ تھا، تجھے ہوش نہیں تھا، اپنی ضرورت تو کجا تکمیلی پہلوؤں تک کسی پہلو سے تو آشنا نہیں تھا، انہوں نے تجھے پالا پوسا، تو انتہا محتاجی پہلوؤں میں تھا، اللہ نے سبب بنایا کہ اس تمہیں ماں باپ نے پالا پوسا۔ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض بچے اتنے نحیف ہوتے ہیں کہ وہ دودھ پی نہیں سکتے کہ گھونٹ اپنے گلے سے اتار لیں، روئی کے گالے لے کر انہیں بھگو کر تراوٹ مائیں جو ہیں ان کے زبانوں پر ڈال رہی ہوتی ہیں دودھ کی، اور سخت سردی میں خشک جگہ انہیں دے کر تر بستر پر وہ لیٹتی ہیں۔ ایک لہجے کو سوچو، دوسری جگہ پر قرآن کریم نے جو والدہ تکلیف اٹھاتی ہے اسے بھی بیان فرمایا ہے، لمحہ لمحہ لہجہ لہجہ، کتنا وقت ہے، کتنے مہینے ہیں کہ وہ بچہ پیدا ہو اور پھر اسے اس قابل ہو کہ وہ اپنے آپ تک کو سنبھال سکے، کتنے ماہ و سال گزر جاتے ہیں، اور لمحہ لمحہ، ایک وقت کی بات نہیں، لمحہ لمحہ درگاہ ہے، اور ان لمحات میں ذاتی خواہشات یا ذاتی ضروریات ساتھ ہیں، انہیں رد کر کے ایک معصوم کی ضد جو سمجھ بھی نہیں رہا کہ اس کی بھلائی کی جا رہی ہے اور وہ چیخ چلا رہا ہے، پھر اس کے ساتھ منسلک رہنا کہ وہ بہل جائے اور وہ سکھ سے رہے، یہ نہیں سمجھ آ سکتی، کبھی بھی اولاد والدین کی نسبت نہیں سمجھ سکتی۔ اس پہلو کو سمجھنا ہو تو اپنی اولاد کی نسبت دیکھو کہ جو تم ان کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے، جب اسے دیکھو گے تو سمجھ آئے گی کہ یہ واپس جو معاملہ ہے یہ کس نزاکت کا حامل ہے۔ تو اللہ کریم جس کی شان ربوبیت نے ہمیں والدین کا سبب دنیا میں آنے کا جو عطا فرمائے، وہ فرما رہے ہیں ان سے احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ فرمایا
کہ اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان دونوں سے ناپسندیدہ بات نہ کرو، اف نہ کرو، اور نہ ان کو جھڑکو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بہت اچھے انداز سے بات کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جس کے سامنے اس کی ناک مٹی میں جائے، جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا اور اس نے درود شریف نہیں پڑھا، اور اس کی ناک خاک میں شامل ہو، کہ جس نے رمضان المبارک پایا اور مغفرت نہ حاصل کر سکا، اور فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جسے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں ملا اور وہ جنت حاصل نہ کر سکا۔ اب ہمیں ماں کے پاؤں کے نیچے جنت کے پہلوؤں میں جب احادیث ملتی ہے تو ماں کا درجہ ہے، اسی طرح والد کی نسبت احادیث شریف میں ملتا ہے کہ یہ جنت کا مرکزی دروازہ ہے والد۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ اس کی خوشنودی میں اللہ کی رضا ہے، اس کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، لیکن یہ بنیاد حصہ جو ہے ایمان پر ہے۔ جب والدین کی نسبت ایمان کے پہلو میں کوئی کمی بیشی ہے تو پھر وہ حصے جو مخلوق کی اس حدود تک ہے وہاں تک اطلاق آئے گا، یا دعا کے معنوں میں جب بات آئے گی تو دعا بخشش کی اسی کے لیے کی جا سکتی ہے کہ جو صاحب ایمان ہو۔ ہاں، ایمان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ صاحب ایمان ہونا عطا فرمائے، کیونکہ یہ طے فرما دیا گیا ہے کہ اس کے سوا کوئی اور ایسا نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، تو کوئی ناپسندیدہ بات نہ کو۔ اب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ضعیفی اور نقاہت کی وجہ سے یہ استعداد کمزور ہے کہ سمجھ نہیں رہے۔ ہم کیا کہتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں ہے، کتنا ظلم ہے اور کتنی زیادتی ہے اور کس درجے کی انتہا کی جو ہے گستاخی ہے کہ اپنے والدین کو کہہ رہے تھے تمہیں سمجھ نہیں ہے، خاموش بیٹھو، تمہیں نہیں معلوم، ہمیں معاملات نپٹانے دو۔ ایک وقت تھا وہ بھی معاملات نپٹا رہے تھے، ایک وقت ہوگا، اب یہ عمر کے ساتھ ہے، ایک وقت ہوگا تم بھی ایسے بیٹھے پوچھ رہے ہوگے کہ معاملہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو جو اصول اور ضابطہ اسلام عطا فرماتا ہے اس میں مساوات بھی ہے، اور اس میں وہ حصہ جو ہماری ضرورت کا عین ہے، عین مطابقت رکھتا ہے، عین احتیاج پوری ہوتی ہے، یہ شان ربوبیت ہے، وہ عطا فرما رہا ہے۔ جس نے پیدا فرمایا ہے وہ جانتا ہے اس کے نیا خانے دل تک، اس کی خواہشات کی حدود سے وہ واقف ہے، اس کے تجاوزات کی حدود سے وہ واقف ہے، اس کے ایک ایک حصہ جو ہے اس سے وہ واقف ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ تو نہیں دیکھ سکتا، مگر وہ تیرے نظر کو بھی دیکھتا ہے۔ یدرکہ الابصار، یہ جو نگاہ کا دیکھنا ہے، اس نگاہ میں کیا ہے وہ اسے بھی دیکھتا ہے، جانتا ہے، اور علم ازل سے جانتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، جب والدین کا ہونا تو فرمایا ان کو جھڑکو نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بہت اچھے انداز سے بات۔ ہم تو اپنا یہ خوشبخت وقت جو تھا ہم گزار بیٹھے، اپنے ہاتھوں اپنے والدین کو ہم دفن کر بیٹھے۔ اللہ ان کی جو عبادات کو قبول فرمائے، انہیں بخشے، ان کے درجات بلند فرمائے، کوئی کمی بیشی کہیں جہاں ہے اللہ معاف فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر زندگی بسر کریں۔ لیکن میں ان خواتین و حضرات کو عرض کروں گا جن کے ماں باپ حیات ہیں، ان دو میں سے کوئی ایک حیات ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اپنے ماں باپ کی نسبت دیکھنا، تو وہ دیکھیں کہ کیا کر رہے ہو، کیسے زندگی بسر کر، ایک نظر جو محبت اور احترام سے انہیں دیکھو گے، مقبول حج کا ثواب اللہ تعالیٰ فرما رہے حدیث شریف۔ تو وہ جو اپنا رشتہ ہے والد کا، اولاد کا، اپنی اولاد کا، والدین کا، اس کی اپنی نزاکت کوئی نہیں۔ کیا جس کے اندر یہ احترام اور محبت کا پہلو ہے،
تو اور جس کے اندر نہیں ہے، دونوں بحیثیت انسان برابر ہوں گے۔ یا جہاں یہ جذبہ، یہ عقیدت، یہ لحاظ نہیں ہے، وہ انسان کہلانے کے قابل ہے۔ یہ جذبات تو ہم جانوروں میں دیکھتے ہیں، ہم کسان لوگ ہیں، ہماری زندگی کے حصوں میں جانوروں کا پہلو کسی نہ کسی حصے سے داخل رہتا ہے، تو جانوروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو رشتہ ہے اس کا لحاظ جانور میں نظر آ رہا ہے، اور کیا وہ انسان ہوگا کہ جس کے اعمال میں یہ رشتے کا تقدس نظر نہ آئے، یا وہ ہو سکتا ہے اسے انسان کہا جائے؟ اللہ جل شانہ نے اپنی وحدانیت کے ساتھ عطا میں بھی والدین کا ذکر فرمایا ہے، وہاں بھی پابند فرمایا کہ تجاوز نہ کرو، یہاں بھی پابند فرمایا کہ ان کا لحاظ ایسے کرو کہ نظر آ رہا ہو اچھے انداز سے، صرف یہ نہیں کہ وہ نیا خانے تک کی بات ہے، ایسا پہلو اختیار کرو جس سے نظر آئے کہ تم ادب کر رہے ہو، لحاظ کر رہے ہو، جس سے انہیں خوشی محسوس ہو، مسرور ہوں۔ پھر جو ماں باپ کی دعا ہے، دعا ویسے عبادت، تو ماں باپ تو غیر مشروط دعائیں دیتے ہیں، ہم تو ایک دوسرے کے لیے دعائیں بھی مشروط کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ماں باپ کی نسبت دیکھنا اللہ کو پسند ہے، فرمایا اور ان سے بہت اچھے سے بات کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور عاجزی اور انکساری سے ان کے آگے جھکے رہو، عاجزی اور انکساری سے ان کے سامنے جھکے رہو۔ اب ضعیفی میں بندہ سوال بھی کرتا ہے اور جواب کا سمجھنا جو ہے اس میں بھی کمزوری آ جاتی ہے، بار بار کا تکرار یا بار بار کا سوال، یا کسی ایسے موضوع یا ایسی بات کو اٹھا لینا یا بیان کرنا یا اس بات میں ہی پھنس کے رہ جانا، یہ ساری جو دلائل ہیں یہ کمزوری، ضعیفی کی ہیں۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے، تو کیا بچوں کو دیکھ رہے ہو جو سوال پر سوال کیے جا رہے ہیں، 10 دفعہ ایک بات بتاؤ، 11ویں دفعہ پھر ان کا وہی سوال ہوتا ہے۔ تو ایک مثال کسی دیہی بزرگ کی حضرت بیان فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ بزرگ بیٹھے تھے سین میں اور درخت پر کوا بیٹھا تھا، تو جوان بیٹا ساتھ بیٹھا تھا، تو انہوں نے اس سے پوچھا بیٹا یہ درخت پر کیا بیٹھا؟ اس نے کہا ابا جی کوا بیٹھا ہے۔ توقف کے بعد پھر پوچھا بیٹا یہ کیا بیٹھا؟ ابا جی کوا ہے، بتایا ہے نا۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا بابا نے کہ بیٹا یہ درخت پر کیا بیٹھا ہے؟ اس نے کہا ابا جی کمال ہو، بتا تو رہا ہوں کوا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، دیکھ بھی رہے ہیں، پوچھ بھی جا رہے ہیں۔ ان کا میرے بیٹا میں دیکھ بھی رہا ہوں، سمجھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، یہی درخت تھا، اسی پر کوا بیٹھا تھا، اور تم نے مجھ سے 100 دفعہ پوچھا کہ ابا جی یہ کیا بیٹھا، میں نے تمہیں 100 دفعہ بتایا، تیسری دفعہ تھک گئے وہ اپنی باری۔ تو وہ جو بچپنا ہے اس کے سوالات کا تجزیہ تو کرو، دیکھو تو صحیح کہ وہ سوال بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، جدھر خیال آئے۔ تو جب ضعیفی وارد ہوتی ہے تو پھر اسی طرح بچپنا آ جاتا ہے۔ قرآن نہیں فرماتا کہ واپس آؤٹ کراتی عمر، واپس لوٹا دیے جاتے ہیں، بیکار عمر میں پہنچ جاتے ہیں، جانتے ہوئے پھر انجان ہو جاتے ہیں، یہ سارے سے قرآن کریم نہیں بیان فرماتا۔ تو جب اس پہلو کو سمجھو گے تو پھر ان کی بات کا تکرار نہیں لگے گا، وہ سوالات نہیں لگیں گے، شرف ہم کلام ہی محسوس کر رہے ہو کہ اپنے ماں باپ سے کلام کر رہا ہوں، وہ مجھ سے سوال کر کے خوش ہو رہے ہیں میرے جواب سے، وہ اسے محسوس کر رہے ہیں کہ ہاں میری خدمت کر رہا ہے۔ تو جسے اللہ نے یہ موقع عطا فرما رکھا ہے، اس موقع کو ضائع نہ کرو۔ اس میں اپنی تسکین ہے، لیکن جو بہت بڑی بات ہے اللہ کی رضا ہے۔ یہ سارے اسلوب، سارے احکامات جو مسلمان کی بنیادیں ہیں، یہ ساری اللہ کی رضا ہے اور اللہ نے اس کے لیے پسند فرمایا۔ اور عجیب پہلو یہ ہے، بڑا عجیب پہلو ایک ہے کہ اس کے لیے کچھ کیا جائے۔ جتنے احکامات ہیں وہ ہماری ضروریات کی تکمیل، اور ایسا غفور الرحیم ہے، ایسی شان ربوبیت ہے، ہم ضروریات اپنی کی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس پر خوش ہوتا ہے، اجر عطا فرماتا ہے، راضی ہوتا ہے، اپنے قرب سے نوازتا ہے۔ یہ کتنی بڑی عطا۔
ضرورت اپنی پوری کر رہے ہو، راضی وہ ہو رہا ہے، نقصان اپنا کرتے ہو پھر اس پر باز پرس ہوتی ہے۔ اور کیسی شان کریمی ہے اللہ جل شانہ، سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی ذات ایسی ہی ہونی چاہیے، وہ ایسی ہی صفات کا مالک ہونا چاہے جو کائنات کا مالک ہے، اسے یہی سزاوار ہے۔ اس کی شان ربوبیت کی یہی شان ہونی ہے کہ ہر پہلو سے عطا ہے۔ تو جب بات عجز و انکساری سے آتی ہے تو وہ فرماتا ہے صرف عجز و انکساری نہیں، اپنے رب سے ان کے لیے دعائیں بھی مانگو۔ اب ضرورت جو خدمت کی ہے ضعیف کو ہے، اس ضعیفی کی خدمت پر جو خدمت پر مامور ہے وہ خود اولاد ہے، کسی کی بطن سے پیدا ہوا ہے اور کسی کے خون کا حصہ ہے، اور اس جہان فانی کے کن حصوں میں کس خوراک میں اللہ کریم نے اس کے وجود کے اجزاء کا مرکب اس وجود تک پہنچایا کہ جس کا خون پھر اس کی تخلیق کا اور کسی کا بطن اس کی پیدائش تک کا سبب بنا۔ کتنے ذرات بکھرے ہیں جہان فانی میں، انہیں جمع کر کے اس نے ایک جو زندگی اور حیات ہے اس کا سبب ایک وجود بنایا، پھر اسے امر ربی روح جو ہے اس سے اسے وہ حیات بخشی کہ وہ افضل الخلق پیدا فرما دیا، اور وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا ہے، اپنے ماں باپ اس سے خوش ہو رہے ہیں، وہ دونوں کا اجر و ثواب عطا فرما رہا۔ تو جب بات آئی ان سے متعلق عجز و انکساری سے بڑھ کر، یعنی تیری ذات سے جب بات تجاوز کر گئی، جہاں تیرا اختیار ختم ہو گیا وہاں مجھ سے مانگ میں انہیں صحت دوں، مجھ سے مانگ میں انہیں ایمان کی ترقی دوں، مجھ سے مانگ میں ان کو زندگی کی سہولیات عطا فرماؤں، انہیں آرام اور تسکین عطا فرماؤں۔ فرمایا کہ اپنے رب سے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اس بات کو بھی سمجھ کے یہ تو بھی محتاج تھا ان کا، اس پہلو کو جانتے ہوئے جہاں تیری دسترس تمام ہو جائے وہاں مجھ سے مانگ، میں ان کی ضروریات اور ان کی جو پہلو ہیں انہیں پورا فرماؤں۔ اور دعا کرو اے میرے پروردگار جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا۔ اب وہ حصہ بھی سامنے دہرایا جا رہا ہے کہ تو کیسے بڑا ہوا، بچپن میں مجھے پالا پوسا ہے، آپ ان دونوں پر رحمت فرمائیے۔ رب ارحمہما، اب ان کی جو تربیت تھی کیا وہ اللہ کریم کی عطا کے برابر ہو سکتی ہے؟ انہوں نے جو رحم کھایا، انہوں نے جو انس کیا، انہوں نے جو احسان کیا ایک معصوم کو پالنے کا، جتنی بھی کوئی بات بڑھ جائے، جتنی بھی کوئی زیادہ تکلیف ہو جائے، اللہ کی عطا سے بڑھ سکتی ہے؟ یا نسبت دی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا۔ خود اللہ جل شانہ تعلیم دے رہی ہیں ان الفاظ کی۔ دونوں محتاج ہیں، ہم اپنی نسبت مقام کی بات کرتے ہیں، جب مخلوق کے معنوں میں دیکھو گے تو ساری مخلوق محتاج ہے۔ تو رب کائنات وہ حکم بھی دے رہا ہے کہ اس پہلو کے اختیار کرو، عجز و انکساری سے رہو، اف نہ کرو، سر نہ اٹھاؤ، اچھے انداز سے، یعنی تمہارے انداز سے بھی یہ سمجھ نہ لگے کہ تم گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہو، کوئی ارتکاب ظاہری پہلوؤں میں بھی نہ لگے، اچھے انداز سے پیش آؤ۔ پھر اپنے اللہ سے دعا کرو، جہاں تمہاری بس ہو گئی، تمہاری تمام ہو گئی، اس سے آگے اللہ کریم کا دست قدرت ہے، تم نہ گھبراؤ۔ جہاں تم ہو وہاں بھی اسی کی ذات ہے، اسی کی قدرت ہے، اسی کا حکم ہے، جہاں تیری دسترس تمام ہو گئی اسے اللہ کے سپرد کر دو، وہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کریم کا کلام ہے، ہر آیا کریمہ بے مثل و بے مثال ہے۔ میں تلاوت کر رہا تھا ان آیات کی، اور یہ میرا موضوع نہیں تھا کہ جو میں نے آپ سے گزارشات پیش کی، تو میں جب تلاوت کرتی ہوئے اس آیا کریمہ سے گزروں، ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ،
یہ باتیں اس حکمت میں سے ہیں جو آپ کے پروردگار نے آپ پر وحی فرمائی۔ یہ تقریباً 2 رکوع یہ پہلو بیان فرمائے گئے ہیں، اور ان 2 رکوع کو اگر آپ صرف ترجمہ دیکھ لیں نا جی، تفسیر تک نہ بھی جائیں، تو یہ جو معاشرے کا قرب بیان کیا جاتا ہے نا، معاشرے کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، معاشرے کے مسائل یا سوالات کا حل تلاش کیا جاتا ہے، یہ وہ حصے ہیں جسے قرآن ارشاد فرما رہا ہے، اور اللہ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ باتیں اس حکمت میں سے ہیں جو آپ کے پروردگار نے آپ پر وحی فرمائی۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ۔ تو یہ سارے جو جوابات ہیں ہمارے مسائل کے، ہمارے سوالات کے، یہ ہمیں مل جائیں گے، اور مسلمان بعمل ہو تو اس کا معاشرہ ایسا ہو نہیں سکتا جیسا ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے، چونکہ اس سوال تک بندہ پہنچتا ہی نہیں۔ دیوار وہ ٹیڑھی ہوتی ہے جس کی بنیاد یا چنائی کے دوران باوار جو ہیں انہیں ٹیڑھے رکھتے جاؤ تو دیوار ٹیڑھی ہو جائے گی۔ تو دیوار ٹیڑھی ہونے کے بعد یہ کہا جائے کہ یہ کیوں ٹیڑھی ہے، تو یہ نہ سوچا جائے جو اینٹ رکھ رہا ہوں وہ جو ٹیڑھی رکھ رہا ہوں، ایک اکائی ٹیڑھی رکھ رہا ہوں تو اجماع میں کیا اس کا ٹیڑھا پن داخل نہیں ہو۔ تو میں جمعۃ المبارک کا اتنا ہی وقت ہے کہ پہلے حصے میں ہمارا وقت پورا ہو گیا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ یہ جو 2 رکوع ہیں ان پر اجمالی گفتگو کرتے ہوئے ہمارے جو تربیتی بیانات ہیں، کل کا ہے، پرسوں کا ہے، تو جتنا یہ میسر وقت ہے میں کوشش کروں گا کہ اس میں یہ نکات آپ کے روبرو پیش کروں۔ لیکن جیسے میں نے پہلے حصے میں جو والدین کی نسبت سے ہے اس میں عرض کیا تھا کہ اپنا احساس، معاشرہ کیا ہے؟ اجتماع ہے انسانوں کا، ایک اکٹھ ہے انسانوں کا۔ معاشرتی مسائل کیا ہیں کہ اس ماں بہن رہتے ہوئے جو ضروریات منسلک ہیں ایک دوسرے سے، جو ذمہ داریاں ایک دوسرے کی ہیں، ان ذمہ داریوں کا آسن ادائیگی جو ہے وہ نہ ہونا، عدم ادائیگی کے پہلوؤں میں جانا، وہ جو مل جل کر رہنا ہے، اور جو حیثیتوں کی تفریق ہے جو ہماری ضرورت ہے کہ یہ تفریق حیثیتوں کا جو فرق ہے یہ ہمیں احتیاج ایک دوسرے کی پوری کرنے کا سبب بنتا ہے، اسے ذات میں لے آیا جائے اور تکبر میں چلا جائے تو وہ مسائل پیدا کرتے ہیں۔ پھر معاشرے سے توقع کی جائے اچھائی کی، اور ایک اکائی، ہر کوئی انسان انسانی معاشرے کی ایک اکائی ہے، اور یہ اکائیاں جمع ہوتی ہیں تو معاشرہ ہوتا ہے۔ ساری اکائیاں بیٹھیں اور یہ کہیں معاشرے سے ہمیں بھلائی ملے، اور کوئی ایک اکائی اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے، معاشرے میں اچھائی کیسے پیدا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر خدام ساتھ آپ خشک لکڑ تلاش فرما رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف رکھیں، آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ فرمائے جو کام میں کر سکتا ہوں میں وہ کام تو کروں، کہ ضرورت پیش ہے کہ یہاں ہم نے اپنی خوراک تیار کرنی ہے، تو اس کی جو اس حصے کی تکمیل کی جو اکائیاں ہیں، ضروریات ہیں، آپ اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ امہات المومنین کے فرمان دیکھیں کہ گھر کے امور میں آپ ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ نشست میں کوئی جگہ ایسی نہیں کہی جا سکتی کہ جہاں آپ بیٹھا کرتے ہوں اس نشست میں آپ نے ایک جگہ مقرر فرمائی ہو، جہاں جگہ میسر آئی وہاں آپ تشریف فرماؤ گے۔ لوگوں نے عرض کی کہ خوراک کی کمی ہے، اور عرب میں رواج تھا کہ جب خوراک نہ میسر آئے تو بھوک بڑھے تو وہ پیٹ کو سخت باندھتے تھے، اور زیادہ وقت گزر جائے پھر پتھر باندھتے تھے۔ عرض کی آپ نے 2 پتھر باندھ رکھے۔ تو کون سا ایسا پہلو ہے کہ جس میں ہمارے لیے رہنمائی موجود نہیں ہے؟ ہم اکائی ہو کے معاشرے سے چاہتے ہیں کہ وہاں سے ساری اچھائیاں اور اعمال جو ایک ایک اکائی منتظر ہو جائے تو اچھائی کرے گا کون؟ تو جب ہم اپنے اپنے حصے کو دیکھیں گے تو یہ نہ دیکھو کہ کسی نے کیا کیا، یہ دیکھو کہ میرا حصہ جو ہے اس کی ادائیگی میں میں کہاں ہوں۔ پھر یہ نہ دیکھو کہ اس پر مجھے کوئی شاباشی ملے گی یا میرے عمل کو سراہا جائے گا
یہاں تمغے انہیں ملتے ہیں جن کے اعمال اکثر دین سے دور ہوتے ہیں۔ کس بات پر ہم پوری قوم میں تمغہ دے رہے ہیں؟ اچھا ناشتہ ہے۔ کس بات پر ہم دے رہے ہوتے ہیں؟ اچھا گاتا ہے۔ کبھی سنا کہ یہ جو حصے ہیں انہیں میسر آ رہے ہوں کہ جنہوں نے معاشرے میں کام کر کے معاشرے کی بھلائی کے لیے کام کیے جائیں؟ اس لیے کہ یہ ضرورت نہیں ہے۔ معاشرے کی روش ایسی بن چکی ہے کہ پسند کے مطابق اچھائی کو گنا جاتا ہے، پسند کے مطابق برائی کا تعین کیا جاتا ہے۔ اچھے برے کی پسند جب معاشرے کے اختیار میں آ جائے گی تو جو صاحب اختیار ہوگا وہ ویسا چاہے گا جیسا اسے پسند ہے کہ اچھائی اسے کہا جائے۔ لیکن ایک اکائی جو اپنا عمل ادا کرے گی اور اللہ جل شانہ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہوئے عمل پیرا ہوگا، وہ اکائی کا عمل کسی تمغے کے لیے نہیں ہوگا، وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ تو یہاں دیکھے گا نہیں کہ میں قریب دیکھوں، وہ بعید دیکھے گا کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہاں سرخ رو ہونا نصیب ہو جائے۔ تو جب اگلے بیانات آئیں گے تو انشاءاللہ ان میں وہ حصے بھی عرض کرتا جاؤں گا کہ جو یہاں قرآن کریم نے ارشاد فرمائے اور پھر اللہ جل شانہ نے اسے وہ حکمت کا مقام عطا فرمایا کہ یہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جاتی، اور یہی حکمت کو آپ نے نافذ کیا اور معلوم دنیا کے 3 حصوں تک اس حکمت کے نفاذ سے مخلوق مستفید ہوتی رہی۔ یہی وہ نفاذ تھا جو بلا تفریق مخلوق کو انصاف مہیا کرنے کا سبب ہوا۔ اللہ کریم ہمیں باعمل مسلمان ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔